اگر اپنے ملک کے لیے جنگ کرنا آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے، ٹیررزم ہے، تو سن لیجئے میں بھی ٹیررسٹ ہوں۔ اگر کوئی فلسطین کو آتنکوادی، دہشت گرد، ٹیررسٹ ثابت کر دے، میں اپنا مذہب بدل دوں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب الوطن نصف الایمان۔ عزیزان، دنیا کے تمام مذاہب، تمام دھرم اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت کیجیے، اپنے وطن سے بے حد محبت کیجیے، لیکن اسلام ایک واحد ایسا دھرم ہے جو تمام دھرموں سے ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے کہا حب الوطن نصف الایمان، وطن سے محبت تو کیجیے لیکن یاد رکھیے کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ مطلب ایمان کیا ہے؟ ایمان مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ایمان ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف وطن کی محبت ہے۔ اس طرح سے اسلام نے مسلمانوں کو سکھایا کہ وطن سے محبت کیجیے۔ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اسلام نے سکھایا کہ ظالموں کا ساتھ نہ دینا۔ ظالموں کا، اگر ظالم کوئی مسلمان بھی ہو تب بھی ان کا ساتھ نہ دینا۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں یزید مسلمان تھا لیکن مسلمان آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ قصاب، اجمل قصاب مسلمان تھا لیکن مسلمان آج اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ظالم تھا، دہشت گرد تھا۔ مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ وطن سے محبت اور ظالموں سے نفرت کرنا۔ وطن سے محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان ملک سے، آپ کسی ہندو ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ملک سے جنگ ہو جائے تو آپ مسلمانوں کا ساتھ نہ دیجیے گا، اپنے وطن کا ساتھ دیجیے گا۔ اس قدر اسلام نے محبت سکھائی اور سکھایا ظالموں سے نفرت۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اتنی تنبیہ لگائی ظالموں سے نفرت کرنا، ظالموں سے نفرت کرنا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ فلسطین کا، یہ مسلمان ساتھ دے رہے ہیں فلسطین کا، یہ تو آتنکواد ہے۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے میں کہتا ہوں، اگر کوئی فلسطین کو آتنکوادی، دہشت گرد، ٹیررسٹ ثابت کر دے، میں اپنا مذہب بدل دوں گا، میں اپنا دھرم بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے سے میرے بھائی کوئی چیز نہیں ہو جاتی۔ آپ کہتے رہیے مٹی سونا بن جائے، سونا نہیں بنے گی کیونکہ وہ مٹی ہے۔ کہا مولانا فلسطین تو آتنکوادیوں کا ہے، دہشت گردوں کا ہے۔ میں نے کہا آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، یہ کرپٹ میڈیا اور غصہ کسی کو دکھا لینے سے میڈیا پہ، چینل پہ وہ چیز ہو نہیں جاتی۔ جو چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری جتنی بھی گزری ہیں، چاہے وہ اٹل بہاری واجپئی ہوں اور چاہے وہ منموہن سنگھ ہوں، ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے کیونکہ فلسطین مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے، آتنکواد نہیں ہے، دہشت۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہندوستان کی تاریخ پہلے آپ پڑھیے تب آپ کو فلسطین سمجھ میں آئے گا۔ کہا ہندوستان میں کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا ہندوستان میں انگریز تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، کاروبار کرنے کے لیے آتے تھے، کام کرنے کے لیے آتے تھے انگریز ہندوستان میں۔ کام کرتے کرتے ان کے دل میں لالچ بڑھی، کہا یہ تو آرام پسند لوگ ہیں، کیوں نہ ان پہ حکومت کی جائے۔ کام یہ کیا، دھیرے دھیرے ان پہ حکومت کرنا شروع کر دیا اور پورے دیش کو اپنے قبضے میں لے لیا، اپنی حکومت بنا دیا، ہندوستانیوں کا کیا کیا، غلام بنا دیا۔ پھر سبھاش چندر بوس و گاندھی جی دیگر تمام لوگ مخالفت میں اٹھے اور شہید ہو گئے۔ اگر میں ان کو یہاں پہ آتنکوادی کہہ دوں آپ کو کیسا لگے گا، یا مجھے کیسا لگے گا کوئی ان کو آتنکوادی کہے کہ اپنے دیش کے لیے اٹھے، شہید ہو گئے، آتنکوادی تھے؟ غلط ہے، یہ شہید ہیں۔ اگر ہمارے مرنے والوں کو اپنے دیش کے لیے کوئی مر جائے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا معاملہ سنیے، فلسطین میں کیا ہوا، یہ یہودی عرب دیشوں سے نکالے جا چکے تھے، مسلمان کی پوری حکومت تھی ہر جگہ،
दर बदर भटकते फ़िलिस्तीन पहुँचे। फ़िलिस्तीनी मुसलमान मासूम थे, भोले थे। इनको देखा ये बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं, इनको रहने के लिए जगह दी, खाना दिया, कपड़ा दिया, सब कुछ दिए। उसके बाद से इनको जो रहने के लिए जगह दी, इनके दिल में लालच बढ़ी कि क्यों ना पूरे सब पे हुकूमत की जाए। धीरे धीरे इन्होंने देखा कि ये तो बेचारे मासूम हैं, भोले हैं, और क्यों ना इन पे हुकूमत की जाए। धीरे धीरे इन्होंने कब्ज़ा शुरू किया। तब से लेकर आज तक ये फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म ढाते हुए आ रहे थे। 5 अप्रैल रमज़ान का महीना था, अभी मस्जिद में गोलियां चलवाई। शुरू से ये फ़िलिस्तीन पे हमला कर रहे थे, कमज़ोरों को मार रहे थे। अब इंसाफ से बताइए, कमज़ोर जो है वो आतंकवादी होगा जो ज़बरदस्ती हमला करके मुल्क पर हुकूमत की कोशिश करे, वो आतंकवादी होगा। अगर आप इनको आतंकवादी कह रहे हैं तो हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने जंग की उनको भी आतंकवादी कहिए। अगर अपने मुल्क के लिए जंग करना आतंकवाद है, दहशतगर्द है, टेररिज्म है, तो सुन लीजिए, मैं भी टेररिस्ट हूँ, मैं भी आतंकवादी हूँ, मैं भी दहशतगर्द हूँ। ये अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, कहाँ से आतंकवादी? तो मैं हिंदुस्तानी करप्ट मीडिया से दरख्वास्त करूँगा, पहले वो जांच करें, फिर कोई बात बोला करें। मुझे तो शर्म आती है भाई इस कदर। इधर मैंने यूट्यूब खोला, अब यूट्यूब जैसे ही खोला सामने आ गया एक तस्वीर, मीडिया की न्यूज़ चैनल की एक तस्वीर आई, चीन ने कर दिया हमला। भैया चीन को तो पता ही नहीं कि यहाँ जंग हो रही है। गलत खबरें न दिखाएं, इससे आवाम का बड़ा नुकसान होता है। आवाम समझ नहीं पाती कौन जालिम है कौन मजलूम।